بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، مولا کائنات کے کلمات قصار میں ان کا قول جو ہے 131 ہے، جس میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقال علیہ السلام، مولا نے کہا وقد سمع رجلا یذم الدنیا، اور بے شک جو ہے مولا کائنات نے سنا ایک آدمی کے بارے میں جو آدمی جو ہے دنیا کی مذمت کر رہا تھا، یذم الدنیا، دنیا کا مذمت کر رہا تھا. تو مولا نے فرمایا کہ ایھا الزام للدنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے، اے دنیا کو برا بھلا کہنے والے، المغتر بغرورها، اور یاد رکھو کہ اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اس کے محملات سے دھوکہ کھا جانے والے، یعنی بغرورها، المخدوع باباطیلها، یعنی اے وہ شخص جو دنیا کے یعنی فریب، غرور کہتے ہیں فریب، دھوکہ کے ذریعے جو ہے تم دھوکہ کھا رہے ہو. المخدوع باباطیلها، جو اس کے محملات ہیں، اباطل مانے باطل چیزیں، محملات چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے ذریعے جو ہے دھوکہ کھا جانے والے، ہے نا. تغتر بالدنیا ثم تذمها، کیا ایسا ہوا ہے کہ تم نے دنیا سے دھوکہ کھایا ہے، اور دھوکہ کھانے کے بعد جو ہے تم دنیا کی مذمت کر رہے ہو. یعنی نبی مولا کائنات جو ہے اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے دنیا کے فریب سے تم نے دھوکہ کھایا ہے، تب دنیا کی مذمت کر رہے ہو. انت المتجرم علیہا، اور نتیجے میں جو ہے تم جو ہے اس کی مذمت کر رہے ہو. یہ بتاؤ کہ تجھے جو ہے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق ہے. یعنی آپ غور کریں کہ مولا جو ہے متوجہ کر رہے ہیں کہ انت المتجرم علیہا ام ہی المتجرمۃ علیک، کیا جو ہے تم اس پر جو ہے یعنی الزام لگاؤ گے دنیا پر، یا دنیا تمہارے پر الزام لگائے کہ تم دنیا کے دھوکے میں کیوں آ گئے. اب تم دنیا کی مذمت کر رہے ہو، دنیا کے فریب میں آ گئے، دنیا کی محملات کی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اس سے تم فریب کھا گئے. تو مولا کہہ رہے ہیں متستحوت کا ام متا غرت کا، یہ بتاؤ کہ تم جو ہے کہتے آخر اس نے کب تجھ سے جو ہے تیری عقل کو چھین لیا تھا، کب چھینا تھا. اور نتیجے میں جو ہے یعنی تم جو ہے اس پر الزام لگانے کا حق تمہیں ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق ہے. اور آخر یہ بتاؤ کہ یعنی متستحوت کا او متا غرت کا، کب تم جو ہے اس کے دھوکے میں آئے ہو یا اس نے کب تمہیں دھوکہ دیا ہے. اب مسارع آبائک من البلا ام بمضاجع امہاتک تحت الثری، اب یہ تم بتاؤ کہ آخر اس نے کب تجھ سے جو ہے تیری عقل کو چھین لیا تھا اور کب تجھ کو جو ہے دھوکہ دیا تھا، یہ تو بتانا. اور پھر کہہ رہے مولا کہ کیا تیرے آبا و اجداد، باپ دادا ہے نا، کہ یعنی جو پرانے ہو گئے ہیں، جو بہن کے یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں، ہے نا، اس کی بنا پر جو ہے گرنے سے دھوکہ دیا ہے، یا تمہارے ماؤں کے زیر خاک خوابگاہ سے دھوکہ دیا ہے. یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ تمہارے باپ دادا جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، ہے نا، اس کی وجہ سے جو ہے تم مذمت کر رہے ہو، تم دھوکہ کھائے ہو، ہے نا. کم عللت بکفیک وکم مرست بیدیک، اور یہ بتاؤ کہ کتنے بیمار ہیں، کتنے بیمار ہیں جن کی تم نے تیمارداری کی ہے، کت کی تم نے دیکھ بھال کی ہے.
اور اپنے ہاتھوں سے اس کا علاج کیا ہے. اب مولا کہہ رہے ہیں کہ تبتغی لہ الشفاء وتستوصف لہم، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کا علاج کیا بھی یا نہیں کیا ہے؟ کتنے لوگوں کیا ہے تم نے؟ کتنے لوگ بیمار ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ جو ہے تمہاری بیماری تو بیمار ہے اور اس کی تم نے تیمارداری کیا، اس کا دیکھ بھال کی ہے اور چاہا ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائیں، ہے نا، اور اطباء سے رجوع بھی کیا ہے. یہ بتاؤ، طبیب ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو حکیم ہیں، ان کی طرف تم نے رجوع بھی کیا نہیں کیا ہے؟ یعنی مولا جو ہے متوجہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ جو تم جو ہے دنیا کی مذمت کر رہے ہو، دنیا سے تم نے دھوکہ کھانے کے بعد دنیا کی مذمت کر رہے ہو. اچھا، اب دنیا سے جو ہے تم نے جو دنیا پہ تم الزام لگا رہے ہو، یہ جو ہے وہ تم پر جو ہے کہتے کہ زاہد غالب آئی، یا تم جو ہے اس کے پیچھے بھی بھاگتے رہے؟ الزام تراشی جو ہے تم کر رہے ہو یا وہ کر رہی ہے دنیا. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ تم نے کتنے لوگوں کو بیمار جو ہوئے تھے تم اس کی جو ہے دیکھ بھال کے لیے قدم آگے بڑھائے، کتنے لوگوں کو جو ہے تم نے شفا یاب کیا، ڈاکٹروں کی طرف رجوع کیا. وَتَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الْأَطِبَّاءَ یعنی ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا. غداتا لا یغنی عنہم دواؤک، اور یاد رکھو غداتا یعنی اس صبح کے ہنگام، لا یغنی عنہم دواؤک، جب نہ کوئی دوا کام آ رہی تھی، ولا یجدی علیہم بکاؤک، اور نہ رونا دھونا جو ہے فائدہ پہنچا رہا تھا. لم ینفع احدہم اشفاقک، اور یاد رکھو نہ تمہاری ہمدردی جو ہے کسی کو فائدہ پہنچا سکی. اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ولم یسعف بطلبتک، اور نہ تمہارا مقصد جو ہے نا، نہ تمہارا مقصد جو ہے حاصل ہو سکا، نہیں تمہارا مقصد جو تھا وہ بھی نہیں حاصل ہو سکا. ولم تسعف بطلبتک، اور تمہارا مقصد بھی حاصل نہیں ہوا. اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ولم تدفع عنہ بقوتک، اور وقد مثلت لک بہ الدنیا نفسک، اور نہ تمہارا مقصد حاصل ہو سکا اور نہ تم موت کو جو ہے ختم کر سکے. موت جو ہے اس کو بھگا بھی نہیں پائے. موت آئی تو موت کو جو ہے تم نہیں بھگا پائے. بھائی تمہارا رونا دھونا کام نہیں آیا، نہ ڈاکٹروں نے جو کہتے کہ ڈاکٹروں کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ پہنچا. یعنی یوں کہہ دیا جب موت آتی ہے تو کبھی کبھی جو ہے انسان کوششوں میں لگا رہتا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رو رہا ہے، دھو رہا ہے، اور نتیجے میں جو ہے دوا بھی دے رہا ہے لیکن وہ دوا بھی جو ہے کوئی کام نہیں آ رہی ہے، اور نہ ہی جو کہتے ہیں رونا دھونا کام آ رہا ہے. اور پھر نہ جو ہے ہمدردی جو ہے فائدہ پہنچا رہی ہے نا، اور نہ تمہارا مقصد حاصل ہو سکا، یعنی تم چاہتے تھے ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو سکا، موت آ گئی. اور نہ ہی جو ہے موت کو تم جو ہے دفع کر سکے، موت کو بھی ٹال نہیں سکے تم، ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ جب تم موت کو جو ہے دفع نہیں کر سکے تو اس صورت حال میں دنیا نے تم کو اپنی حقیقت دکھلا دی تھی. وقد مثلت لک بہ الدنیا نفسک، تمہیں باقاعدہ دنیا نے جو ہے اپنی حقیقت دکھلا دی کہ دیکھو دنیا جو ہے بتانا چاہ رہی ہے کہ تم دنیا کے پیچھے بھی چاہے جتنا بھاگو، دھوکہ کھاؤ، لیکن موت تمہارے پاس اگر آ گئی تو پھر نہ دوا فائدہ کرے گی، نہ تیمارداری کا جو ہے کوئی فائدہ ہوگا، نہ تمہارا مقصد کوئی حاصل ہوگا، نہ موت کو تم ٹال پاؤ گے. تو یاد رکھیے گا کہ آپ دیکھیں کہ ایسے افراد جو اپنے کے اندر تکبر اور غرور میں مبتلا تھے اور باقاعدہ وہ جو ہے یعنی اللہ کے مخالفت میں دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے. فرعون تھا، نمرود، اشداد، ان کے پاس جب موت آئی ہے تو وہ گھبرا گئے ہیں موت سے جو ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آ گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. تو پروردگار نے کہا اب جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. فرعون جب دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تب اس نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اپنے کو جو ہے دھوکہ دے رہا تھا، دوسروں کو دھوکہ دے رہا تھا، اپنے کو خدا کہلوا رہا تھا، نہ ربکم الاعلی کہہ رہا تھا،
اور نتیجے میں نہ اللہ کی بات مان رہا تھا نہ کہتے کہ نبی کی بات مان رہا تھا. نتیجے میں کیا ہوا؟ دریا میں غرق ہوا. اللہ نے کہا جا تیری لاش کو میں دنیا میں رکھوں گا تا قیامت، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بن سکے. تو یاد رکھیں کہ فرعون کی لاش آج بھی جو ہے مصر میں موجود ہے، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ جو اپنے کو خدا کہوا رہا تھا، رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، نبی کی بات نہیں مان رہا تھا، اللہ کی بات نہیں مان رہا تھا، اس کا حشر کیا ہوا. تو یاد رکھیں دنیا سے دھوکہ انسان کو نہیں کھانا چاہیے. تو مولا جو ہے متوجہ کر رہے ہیں کہ صحیح راستے پہ گامزن رہو، صحیح راستے کو جو ہے اپناؤ، تاکہ دنیا میں جو ہے آرام سے رہو اور آخرت میں بھی آرام سے رہو. بہرحال جو ہے اس کے بعد کی باتیں جو ہے آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آخر میں بارگاہ محمود دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے کا جس سے تیری مرضی شامل حال ہو جائے، امام کے ظہور میں تاجر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.